میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ اصول اور مبادی پہ بات کریں گے، ڈاکٹرن کے اوپر بات کریں گے، تو ہم پہلے علم الکلام سے الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی والا جواب دیں گے کہ اس واقعے کو تو کر دے سائڈ پہ، جو واقعہ قرآن کے اندر آیا اس کی آپ کیا تعویل کریں گے؟ اس کو تو آپ کہہ دیں گے جی تو بخاری مسلم میں ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے قریبی آدمی کو کہا کہ یہ جو پیالہ ہے اس کو اس کی بوری کے اندر رکھ دو، اور جب وہ تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے آواز لگائی کہ اے قافلے والو، تم میں کوئی چور ہے جو کہ یہ ایک قیمتی ہمارا سامان لے کر جا رہا ہے۔ تو سر وہ جو قیمتی سامان ہے وہ بنیامین نے کیا خود رکھا تھا یا ان کے بھائیوں نے یا حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوایا تھا؟ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ایک پیغمبر کے شان شان نہیں کہ وہ اس طریقے سے دھوکہ کر کے روکے، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کو ترغیب دی تھی اس بات کی، یہ ہم نے طریقہ سکھایا تھا، اور اس کی ریزن پھر اللہ نے بتائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس بادشاہ کی حکومت میں اپنی مرضی سے کسی کو اس طریقے سے روک نہیں سکتے تھے۔ سر سلام ہے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ جیسی بھی حکومت تھی، انصاف ایسا تھا کہ ملک کا سب سے اہم ترین بندہ، وزیر خزانہ بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، انصاف تھا، جوڈیشری آزاد تھی۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اس بادشاہ کے عہد حکومت میں یوسف اتنی بڑی پوسٹ میں ہونے کے باوجود ان کو زبردستی رکھ نہیں سکتا تھا۔ تو ہم نے ان کو ایک ترکیب سکھائی، کذالک کدنا لیوسف، کہ تم اس طریقے سے رکھو۔ تو یہ قرآن کی ایک مثال واضح ہے کہ اس سے کسی پیغمبر کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات توریہ، تقیہ، حیلہ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جو کذبات ثلاثہ والی حدیث ہے، 3 جھوٹ بولنے والی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے، اور ان میں سے بھی 2 خالصتاً اللہ کے لیے بولے۔ نمبر 1، انی سقیم، کہ جب کافر ان کو اس ایک شرکیہ میلے پہ لے جانے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف یوں دیکھا اور پھر کہا انی سقیم۔ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا میرے ستارے گردش میں ہیں، وہ سمجھتے تھے پریشانیوں کا سبب ستارے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی نقل اتاری، یہ آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے توریہ کیا تھا۔ توریہ اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس سٹیٹمنٹ کی 2 معنی ہوتے ہیں، سننے والے کو اور سمجھ آتا ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس نیت سے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اس کی مثال آپ کو دوسری مثال سے سمجھ آئے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا تو اینڈ پہ ایک بڑے بت کو باقی رکھا، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اور اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے کڑھاڑا رکھا۔ اور جب لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہاں ہم نے ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس کو سنا تھا وہ ہمارے بتوں کی بہت گستاخ ہے، وہ بزرگاں دا اور نوجوان ہے، تو وہ ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگے پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا اس کے جواب میں؟ انہوں نے کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو یہ سمجھ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، تو اس سے تو ان کو پھکی مل رہی تھی۔ وہ خود ہی مان گئے کہ اے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ان کو پھر جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جو جملے جاری کروائے ہیں کہ تف ہے تمہارے اوپر، تمہارے باوجداد کے اوپر، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے آگے آ کے منتیں مانتے ہو اور ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک طریقہ سکھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، تو وہ کیا سمجھے
کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے ان کے بڑے نے، یعنی جو طاقت میں ان سے بڑا یعنی میں. لیکن وہ یہ کہنا تو نہیں چاہتے تھے نا، وہ کہہ دیتے تو سیدھا فرد جرم عائد کر دیتے. خیر بعد میں بھی انہوں نے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا بھی لیا آگ میں سے. سلام علی ابراہیم، آمین. تو اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی ایک بات ایسی بولنا کہ سننے والے کو اور مطلب سمجھ آئے اور کہنے والے کو اور. یہ بعض اوقات تقیتاً فتنے سے بچنے کے لیے کرنا جائز ہے. تو بخاری مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ 2 موقع پر تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے وہ توریہ کیا. اس کو توریہ لفظ بولیں گے. عربی میں تو کسب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ اردو میں اگر اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ گستاخی کی طرف جائے گا. بہرحال یہ توریتاً تھا. اس کا ثبوت یہ جو میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ خود حضرت ابراہیم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، تو سر اسی حدیث میں موجود ہے. وہ تیسرا توریہ جو ہے نا ان کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں توریہ کر رہا ہوں. یہ 2 توریہ حضور نے بتائے، انی سقیم اور بل فعلہ کبیرہم ھذا. تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کی بیوی کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، پہلے حضرت ابراہیم کو بلوایا اپنے دربار میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ خوبصورت تھیں اور اس بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور اگر اس کو پتہ چل جاتا یہ ان کے خاوند ہیں تو ان کو قتل کروا دیتا. یہ جو نگاہیں مار کے پھڑکانا ہوتا ہے نا دشمنوں کو، یہ بزرگ بابے کر سکتے ہیں. انبیاء کرام بقدر ایفرٹ چلتے ہیں سر، دنیا میں حالات و واقعات کو دیکھ کے. بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی آسمانی مدد کا انتظار کرتے ہیں. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام کو جب طائف میں پتھر پڑے اور اتنا آپ پہ ظلم ہوا تو آپ مکے واپس نہیں آ رہے تھے، کیونکہ مکے والے بھی آپ کے قتل کی سازش تیار کیے بیٹھے ہوئے تھے، اور طائف سے آپ کو جو یہ تکلیف اٹھانی پڑی تو آپ کا دل جو ہے وہ ہم زدہ تھا. اور آپ کو جب خبر پہنچی کہ آپ مکے میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے مکے میں اپنے جاننے والوں کو بھیجا کہ مکے کا کوئی ایک ڈومیننٹ بندہ میری گارنٹی لے کہ میرے اوپر اس طریقے سے کوئی اٹیک نہیں کرے گا تو میں مکے میں واپس آؤں گا. اور وہ مطعم بن عدی تھا، آپ کو پتا ہے نا، وہ کافر تھا. اس نے حضور کی گارنٹی لی تھی کہ میں ان کو امان دیتا ہوں. کافر ہو گئے، حضور کو امان دی. اور بخاری کے الفاظ ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی آئے نا، حضور نے فرمایا آج مطعم زندہ ہوتا نا مجھے کہتا میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. اس نے میری اس وقت مدد کی تھی. تو اب آپ کہتے عبد القادر جیلانی نے انج کیتا تھا انج ہو گیا. کنج نہیں ہوندا. سارے بزرگ کٹھے کر لو، یوٹیوب تو حضور دی گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا کے دسو، ورنہ میری بزرگی تے لعنت اگر میں بزرگ ہاں اور میں گستاخانہ ویڈیو حضور کی شان میں جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی بیوی کو آگے کہا پھر کہ دیکھ میں نے اسے یہ بتایا تو میری بہن ہے، میں نے نہیں بتایا کہ تو میری بیوی ہے ورنہ مجھے قتل کروا دیتا. اور یہ جو میں نے بہن کہا اس لیے کہ اس وقت روئے عرض پہ تو اور میں ہی مسلمان ہے، تو اسلام کے رشتے میں تو میری بہن ہے. تو یہ ہو گیا توریہ. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابراہیم نے خود بریف کیا کہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ توریہ ہے. اس کو کیا سمجھ آیا؟ حقیقی بہن. اور ادھر حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم نے خود آگے کہا کہ میں نے اس کو بتایا تم میری بہن ہو، اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اسلام کے رشتے میں تو تم میری بہن ہو. وہ اسلام کے رشتے میں تو بہن ہے تھی نا، لیکن حقیقتاً تو بیوی تھی نا. آج کوئی اپنی بیوی کو کہنا ہی میری بہن ہے تو پتہ چل جائے گا اسے. تو وہ حضرت ابراہیم نے پورا سمجھایا کہ بھی اگر تم سے بھی پوچھے نا تو تم نے یہ کہنا یہ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی، اسلامی بہن. خیر وہ گئی تو اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز نیت کر لی کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی برا عمل نہ کرے. ہاتھ ایک دفعہ آگے کیا تو اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہو گیا. اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی، پاؤں مارنا شروع کر دیا زور زور سے زمین پہ، زبان بھی گنگ ہو گئی. اور حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو، تو انہوں نے دعا کی تو وہ ٹل گیا. دوسری بار پھر اس نے یہ حرکت کی، پھر اس پہ یہی ہوا، تیسری دفعہ بھی ہوا. پھر انہوں نے کہا جی پائی جی لے جاؤ انہوں نے. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا حضرت سارہ کو اس نے اپنی لونڈی بڑی جو اس کی قریبی لونڈی تھی وہ گفٹ کر دی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اور وہ تھی ہاجر. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ پوری حدیث بیان کر کے کہا کہ
اے عرب کے رہنے والوں، اے بارش پہ گزارا کرنے والے لوگوں، تمہاری ماں وہ ہے ہاجر جس سے پھر اسماعیل پیدا ہوا، اور بنو اسماعیل یہ عرب ان کی اولاد تھے نا، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل۔ بنو اسرائیل کون؟ حضرت اسحاق کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، اور یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تو اس حدیث، اس کو کسبات ثلاثہ والی حدیث کہتے ہیں۔ اس کا ذکر صرف اس میں تو نہیں ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث شفاعت، جس پہ میں نے پچھلے دنوں ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے، اس میں بھی تو تمام انبیاء جو اپنی اجتہادی خطاؤں کو یاد کرتے ہیں قیامت والے دن، حضرت آدم کہتے ہیں مجھ سے بھی ایک خطا ہوئی اجتہادی، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی، وہاں پہ بھی تو آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے 3 دفعہ دنیا میں جھوٹ بولا تھا، یعنی وہ توریتاً۔ لیکن انبیاء کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ توریتاً بولنے کو بھی کہتے ہیں کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ آپ کو کہ جی آپ خام خواہ نبی کی آپ وکالت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں حضرت آدم کی غلطی معاف ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو پھر قیامت والے دن وہ کیوں کہیں گے کہ مجھے آج اپنی فکر ہے؟ قرآن میں یعنی ہم تو کھڑے ہو گئے گے حضرت ہم آپ کی اولاد ہیں، دیکھیں ہم آپ کو قرآن سے حوالہ دیتے ہیں، ہماری غلطی تو بہت پہلے کی معاف ہو چکی ہے، کوئی ٹینشن نہ لو۔ کیوں لیں گے؟ للہ الواحد القہار، وہ قیامت کے دن کی سختی بہت ہے۔ تو پیغمبروں کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، تو اس کے اوپر بھی وہ اپنے اندر گلٹ فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے تو وہ کسی صورت گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے گلٹ کے اعتبار سے وہ جو فیل کرتے ہیں اسے خطائی سمجھتے ہیں۔ تو کسبات ثلاثہ والی حدیث بالکل درست ہے۔ اگر اس کا انکار کریں گے پھر تو بخاری، مسلم اور دنیا کی ہر کتاب میں پائی جانے والی حدیث شفاعت کو بھی آپ کو فراڈ کہنا پڑے گا۔ تو مودودی صاحب اس حدیثوں کو تو مانتے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ان ساری حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ میں نے 3 دفعہ جو ہے یہ الفاظ اس طریقے سے توریہ کیا تھا۔ یہ توریہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی اگلا سٹیپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 موقعوں پر آپ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 صلح کروانے کے لیے، 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، دلوں میں میل آ گیا، تو آپ ایک بھائی کو پازیٹیو بات کر سکتے ہیں دوسرے کے حوالے سے کہ نہیں یار وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو تجھے بڑا تیرے سے محبت کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے تیرا، تمہیں غلط فہمی ہو، اس کو یہ وقتی طور پہ تاکہ صلح ہو جائے۔ بعض اوقات ایسی گرہ ڈال جاتی ہے۔ اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ دوسرا موقع ہے جنگ کے دوران، وہ تو الگ سے بھی حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ میں آپ اپنا جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کسی شخص کی زندگی اور موت کی کشمکش آ جائے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اور کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے، جبکہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو اللہ اسے گرفت نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ النحل میں آیت نمبر 106 آنورڈ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور تیسرا موقع بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ضرورتاً جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ وہ والا جھوٹ نہیں ہوگا، صراحتاً جھوٹ نہیں، توریتاً، لیکن پوری زندگی توریت نہ چلتی رہے، کیونکہ یہ زیادہ دیر آپ کا توریہ قائم نہیں رہے گا، میں آپ کو بتاؤں پکڑا جائے گا، کیونکہ جب آپ کریں گے نا تو کچھ عرصے بعد یہ توریے ویسے ہی پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا راز لیک ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ دھڑم سے گر جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار کے لیے، کیونکہ توریہ ایسا بعض اوقات یعنی بیویوں کی عادتیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہیں، بعض اوقات خامدوں کی عادتیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ کو ان کے شر سے بچنے کے لیے اور گھر میں دنگا فساد سے بچنے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کسی بچے نے کوئی پلیٹ توڑ دی ہے تو، اور یہ ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور بیوی نے آبزرو کیا کہ وہ اس ایک چھوٹی بات کے اوپر اس کے خامند نے اولاد کو بری طرح مارا پیٹا ہے، اب اگلی دفعہ اگر پلیٹ ٹوٹے، چاہے بیٹے سے ہی ٹوٹی ہو یا بچی سے چھوٹی سے، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے کہ وہ اپنے خامند کو بتایا کہ اس نے توڑی ہے۔ اس میں وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ بلی کے گزرنے سے ٹوٹ گیا، اور بلی سے وہ یہ کہہ دے، مانو بلی تو پیار سے اپنی بچی کو بھی وہ کہہ لیتا ہے نا، اپنے ذہن میں وہ نیت کر لے۔ تو یہ میں آپ کو ٹرک نہیں سکھا رہا، صرف ایک آپ کو موٹی موٹی، یہ ایسے موقع پہ فتنے سے بچنے کے لیے صراحتاً بھی جھوٹ بولنا پڑ جائے نا تب بھی اجازت ہے۔ جیسے جنگ میں آپ، یہ توریہ تو ایک تقوی والی سائیڈ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ آپ کلیئر کٹ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے۔
یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ فی نفسی کو بری چیز غیبت ہے، حرام ہے. قرآن میں سورہ حجرات میں ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن بعض جگہ غیبت کرنا واجب ہے. ایک شخص نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، آپ کے محلے میں وہ لڑکا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کوئی اسلامی بہن نہیں وہ چھوڑتا کہ اسے گھر چھوڑ کے آئے. یعنی پورا دن بیٹھ کے وہ ادھر تاڑتا رہتا ہے عورتوں کو، اس طریقے سے اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. تو اب وہ آپ سے امانت آپ کے پاس رکھوا رہا ہے، آپ خیانت نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں جی میں غیبت نہیں کرتا، اور یہ وہ لوگ غیبت نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کا ہر الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب غیبت کرنی واجب تھی وہ اس وقت کی نہیں. تو پھر ایسے موقع پہ آپ کو اس کا عیب کھولنا یہ واجب ہے. امام مسلم مقدمے میں لے کے آئے نا کہ بعض لوگوں کو یہ ایسا ہو گیا کہ یہ جو جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے راوی ہیں یہ تو مر چکے ہیں، اب ان کی برائی بیان کریں گے تو غیبت ہوگی. تو امام مسلم نے لکھا ہے خدا نہ ہے یہ واجب ہے کرنا. انہوں نے پھر اسلاف کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ علم حدیث میں جو اسماء و رجال کا علم ہے یہ تو پورے کا پوری غیبت ہے نا. جھوٹے راویوں اور ضعیف راویوں کی کمزوریاں بیان کرنا، مرے ہوئے زندہ بھی نہیں مرے ہوئے بندے کی غیبت ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیکن یہ ایک بڑی کاز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو جھوٹ بھی مطلقاً حرام نہیں، جہاں پہ ایسا فتنہ ہو وہاں پہ آپ بول سکتے ہیں. لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر نا اپنے فرقوں کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور اسے وہ حب الوطنی کا نام دینا یا ملک کے وسیع تر مفاد کا نام دینا یا یہ کہنا کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اچھا، اسلام میں جو اس قسم کے جھوٹ بولنے کی اجازت تھی نا وہ اپنے حوالے سے تھی کہ اپنی کلیریفیکیشن دے دو کہ یار یہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں کہیں یہ نہیں آیا کہ دوسرے پہ جھوٹا الزام لگا دو. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. اسلام جس جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے نا ایسے لاز ریزارٹ وہ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے دیتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگ گیا ہے اور آپ کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو آپ جھوٹ بول لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کارستانی دوسرے کے کھاتے میں ڈال لیں. تو یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے جی آپ اپنے مال کی تلاشی دو، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو چور ہے. دیکھا آپ نے یہ فرق؟ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کوئی جسٹیفیکیشن دے، کوئی لولی لنگڑی کوئی اپنی کوئی منی سٹیٹمنٹ جمع کروا دے، کوئی ادھر سے کر کے اپنی جان چھڑائے، بجائے یہ کہنے کے نہیں وہ بھی چور تھا میں بھی چور. یہ تو بات غلط ہے. تو یہ یاد رکھیے گا جھوٹ کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے. سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں ایسے پیجز ہیں جو پروپیگنڈے کے نام کے اوپر پازیٹیو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کے بارے میں خبریں لگواتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے نفرت آئے. تو اس طرح کا جھوٹ آپ قطعاً نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ کہنا اینڈ پہ جا کے جی محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز نہیں ہے، وہی کچھ جائز ہے جو جائز ہے. جنگ دھوکے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران زندگی موت کی کشمکش میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. جنگ دھوکے کا نام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دشمن سے پیس ٹریٹی کی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ پیس ٹریٹی کریں اور اندر سے گریلا وار شروع کر دیں. یہ حرام ہے. اس کے اوپر میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ ہے. محبت اور جنگ میں کیا سب کچھ جائز ہے؟ تو میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں کہ نبی الاسلام نے اس طرح کے جو ٹریٹیز ہیں ان کی پاسداری کی ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیا. اور بعد میں بھی صحابہ کرام نے جب کوئی ایسی چیز دیکھی ہے تو وہ فوراً کہتے تھے کہ بھئی دشمن سے بھی جو معاہدہ ہے نا وہ آپ نے معاہدہ پورا کرنا ہے. معاہدے میں آپ دھوکہ نہیں کر سکتے. ہاں جب جنگ شروع ہو جائے اس شروع ہونے کے دوران کوئی شخص جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ اور چیز ہے. ویسے نہیں آپ کر سکتے کہ اوپر سے دوستی کا ہاتھ اور پیچھے چھرا گھوم دیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ میں ساری باتیں ساتھ ساتھ اس لیے کلیئر کرتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. اسی کو تقیہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈر کی وجہ سے آپ کریں. جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے آپ ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو. تقیتاً، تقاہ کے لفظ اس میں موجود ہیں. جس طرح ہمیں بعض اوقات ہمارے حکمرانوں کو کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کون کون سے ملک دشمن ملک ہیں، لیکن ان ملکوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. وہ بھی تقیتاً ہے. لیکن پورے کا پورا دین تقیہ بنا دینا جس طرح بعض غالی شیعہ کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے. ایک کبھی کبھار یہ موقع ہے آپ کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. پوری زندگی اس سے عبارت نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کس بات ثلاثہ والی حدیث بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا جی.
اس بیان کو اینڈ تک سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر برکت کے لیے ہم دعائے خیر کریں گے۔ یا اللہ پاک اس بیان میں جو نیک باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں، عزتوں میں، اعمال میں برکتیں فرما۔